لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد کل کے بیان میں جو احادیث صحیح مسلم اور ابن ماجہ کی روایات آپ نے سنی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ارشاد فرمائیں ان روایات اور دجال اور اس کی آمد کے بارے میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ان احادیث کی تشریح کے طور پہ عرض کرنا ضروری ہیں۔ وقت زیادہ ہو گیا تھا اس لیے کل اس موضوع پہ جو ضروری گزارشات تھیں اس سلسلے سے رہ گئی تھیں۔ ایک چیز تو ان تمام احادیث کے متعلق جن میں قیامت سے پہلے کے حالات کا ذکر ہے اور خاص طور پہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا حضرت مہدی علیہ السلام کا، ان سب کے بارے میں ایک حقیقت یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب حدیث صحیح ہو اور صحیح کتابوں میں اہل علم سے روایت کریں تو ان احادیث کو ماننے کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور مومن انسان کو چاہیے کہ وہ چیز سمجھ میں آئے یا نہ آئے اسے مانے، اور اس کا ایک حق بنتا ہے اس حق کو چاہے وہ استعمال کرے، اور وہ حق یہ بنتا ہے کہ وہ اہل علم میں سے کسی سے پوچھ لے کہ یہ حدیث اس طرح سنی ہے، کیا اس حدیث کو ماننا ہے یا نہیں ماننا۔ اور جب حدیث کے ماہرین علماء بھی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے تو پھر ماننا چاہیے، پاکستان کی عقل اس سے کتنا ہی ڈینائی کرے۔ ان احادیث میں جو چیزیں نظر آتی ہیں بہت مرتبہ انسان کہتا ہے کہ یہ خلاف عقل ہیں، اور دو چیزوں میں فرق کرنا چاہیے، کچھ چیزیں خلاف عقل ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ماورائے عقل ہوتی ہیں، اور ہر چیز جو عقل کے خلاف ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اس میں اور ماورائے عقل چیزوں میں آپس میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ چیز حقیقت پہ مشتمل ہوتی ہے لیکن عقل کی رسائی اتنی نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچ سکے۔ عقل بھی مخلوق ہے اور عقل کی بھی کوئی حد ہے، یہ سمجھنا کہ ہر چیز عقل کے دائرے میں آ جائے یہ ممکن نہیں۔ بیسیوں چیزیں اس کائنات میں اب تک ایسی ہیں کہ عقل اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی، عقل کو سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر کیا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ نے بار بار کہا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک امر تھے، کوئی اور چیز تھی، وہ عام انسانی پیدائش کی طرح نہیں تھی۔ تو اب کوئی آدمی اگر اسے عقل سے ماپنے لگے تو عقل اس کا انکار کرتی رہے، مگر ہے تو حقیقت، اور عقل سے بلند بات ہے
خود یہ جو ٹائم ہے اور جو اس کی تھیوری ہے اور جس سے اب تک کام ہو رہا ہے اور جس سے اب تک کہتے ہیں کہ ٹائم میں مزید ٹریولنگ کیسے کی جا سکتی ہے، یہ عقل کے خلاف چیزیں ہیں، لیکن یہ عقل سے بلند چیزیں ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ عقل کے خلاف ہو، عقل کی رسائی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آیا ہے، مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں اس حدیث کو لکھا ہے، اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے پورا ایک رسالہ لکھا ہے 100 صفحے کا، تہذیب الناس کے نام سے، اور اس کا بنیادی موضوع وہ روایت ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ جو تم سیارے دیکھتے ہو ان میں بھی نبوت آئی ہے، ان میں بھی ایک مخلوق ہے۔ اب تک دنیا اس کرۂ ارض کے علاوہ کہیں زندگی کا وجود دریافت نہیں ہوا۔ آخری کوششیں مریض تک کی گئی اور کہتے ہیں وہاں بھی ابھی تک کوئی اثر دریافت نہیں ہوا زندگی کا، اور دونوں صورتیں ممکن ہیں کہ کل کو اتنی ٹیکنالوجی ترقی کر جائے کہ اور جگہوں کے زندگی کے آثار اور وہاں کی مخلوق کوئی دریافت ہو جائے تو پھر اس حدیث کا صحیح ہونا بھی معلوم ہو جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ ان میں بھی انبیاء علیہ السلام آتے رہے ہیں، اور دیکھو میں جو ہوں تمہارے اور ان سب کے لیے آخری نبی میں ہی ہوں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کی تعلیمات وہاں کیسے پہنچی ہوں گی، کیا ہوا ہوگا؟ یہ ایسی چیز ہے جو اب تک عقل کی گرفت میں نہیں آتی، تو عقل کی بھی ایک حد ہے۔ آج سے 500 برس پہلے کوئی عقل مند آدمی جو سارے جہان میں عقل مند ہو یہ مان سکتا تھا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی ٹریولنگ کے لیے لوہے پہ اڑا کریں؟ یہ اس طرح ہوتا ہے۔ تہذیبوں کا ارتقاء، سائنس کی ترقی، یہ چیزیں اس سے حقائق واضح ہوتے ہیں، اور جتنی سائنس کو اس میدان میں ترقی مل رہی ہے بڑی خوشی کی بات ہے کہ بہت سی چیزیں اس سے ثابت ہوتی ہیں جو پہلے ثابت نہیں کی جا سکتی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل سے ماورا ہیں تو اور خلاف عقل، دونوں میں فرق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اسے عقل کے خلاف ہے یہ بات کہ کوئی بھی بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گیا، لیکن یہ عقل کی گرفت میں نہیں آتا، اس لیے کہ اس کی ایک حد اللہ نے متعین کر دی ہے، بس اس سے زیادہ وہ جا نہیں سکتی۔ جیسے نگاہ کی ایک حد متعین ہے، اس سے زیادہ کیا دیکھے، کانوں کی ایک حد متعین ہے سننے کی، اس سے زیادہ کیا سنیں۔ تو انسان جو اپنی صفات کے ساتھ اس محدود دنیا میں محدود ہے، وہ اگر چاہے کہ لامحدود چیزوں کو اس محدود کی گرفت میں لے آئے تو پھر اس کا حال وہی ہے جو وہ اکبر بادشاہ کے حصے میں تھا کہ اس نے کہا اس ہاتھی کو اس ڈھول میں داخل کر۔ تو جتنی بھی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ قرب قیامت میں دجال منہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ان احادیث کو اگر وہ صحیح ہیں، یعنی آپ کو اطمینان ہو جائے کہ صحیح کتابوں میں ہیں، علماء نے اس کی تصدیق کی ہے اور حقیقتاً صحیح ہیں، تو بس انہیں مان لینا چاہیے۔ جب وقت آئے گا یہ سب کچھ پورا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ ایک بچہ کھیل رہا تھا، آپ نے فرمایا اس کے جوان ہونے سے پہلے تیری قیامت تو آئی جائے گی۔
مراد یہ تھی کہ یہ بچہ اور 20 25 30 برس میں جب جوان ہوگا تو اس وقت تک تم تو قبر میں پہنچ جاؤ گے، قیامت پھر اس کے بعد آتی رہے تو مرضی ہوتا رہے، تمہاری قیامت تو آ گئی۔ یہ آثار آہستہ آہستہ سامنے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، یہ بات نہیں سمجھنی چاہیے کہ ان کا فرمانا کہ تیر اور تلوار یہ چیزیں چلیں گی، آج ہم لوگوں کے لیے اچھمبے کی چیز لگتی ہے کہ یہ کیا ہوگا، لیکن وہ چیزیں آئیں گی۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں بتلائی، اس لیے نہیں فرمایا کہ انہیں بتایا ہی اتنا گیا تھا۔ اگر وہ اس ٹیکنالوجی کی اور ان چیزوں کی بات کرتے ہوتے تو وہ جو مخاطب تھے سامنے سے انہیں کیا سمجھ آتی؟ بڑی اہم بات جس کو بوادر النوادر میں ہمارے ثانی نبر اللہ نے لکھا ہے، وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں بھیجے جاتے ہیں وہ اس لیے نہیں آیا کرتے کہ دماغ کے علوم پر بحث کریں، ان کا موضوع انسان ہوتا ہے کہ انسان کا کیا بنے۔ اسی وجہ سے انہیں ان چیزوں کا علم دیا نہیں جاتا جو ان سے ریلیٹڈ نہیں۔ انہیں تو انسان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انسان کو سنوارو، اس کی آخرت کا کیا ہوگا، یہ دنیا میں کیسے جانوروں سے ہٹ کے اپنی زندگی بسر کرے گا، اس کی اخلاقیات کا کیا ہوگا، روحانیت کا کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق کا کیا ہوگا، اور وہ جو ایک زندگی آ رہی ہے اس زندگی میں اس آدمی کا کیا بنے گا۔ انہیں اس سے کوئی بحث نہیں ہوتی کہ فزکس کے لاز کیا۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیمسٹری آتی تھی، جیولوجی آتی تھی۔ کوئی پوچھے کہ کیا انہیں میڈیسن یہ چیزیں آتی تھی؟ صاف باتیں نہیں آتی تھی بھائی، اس لیے کہ یہ علوم نبوت کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر۔ نبوت بہت بڑی چیز ہے، نبوت اتنی بڑی چیز ہے کہ بچہ کبھی سمندر کے کنارے کھڑا ہو جائے اور سمندر کی دہشت دیکھ کے اس پہ وشی داری ہو جائے، مر جائے۔ نبوت اتنا بلند مقام ہے، اس کا ان علوم سے تعلق ہی نہیں۔ اسی طرح قرآن پاک سے کون سا یہ ثابت کرنا کہ یہ تو 1400 برس پہلے ہی معلوم تھا، اس مرض سے جان چھڑانی چاہیے۔ قرآن کو کوئی اس سے غرض نہیں تھی کہ راکٹ بنا ہے یا نہیں بنا، اور نہ قرآن کو اس سے غرض تھی کہ فزکس سے اصول کیا ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری باتیں کرنے والے یہ بھی نہیں سوچتے کہ کل کو جب سائنس بدل جائے گی تو پھر اس قرآن کا کیا ہوگا، اور وہ بھی نہیں سوچتے کہ اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ بھی ہے کہ اتنے عرصے تک مسلمان بے خبر رہے قرآن سے، اب آ کے صحیح تفصیل کسی نے بیان کی ہے، یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے ایسی چیزوں کو نہیں چھیڑا اور اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو بیان ہی نہیں کیا، کھینچ تان کے اسے لانا کیوں ضروری ہے؟ ہمارے یہاں اس کی مثال ایسے سمجھ لیجیے، جب یہ اٹامک تھیوری اور سب چیزیں ہوئیں کچھ برس پہلے، تو ایک اچھے خاصے بظاہر پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کہا یہ کون سا کمال ہے، یہ ٹیکنالوجی اور یہ سب چیزیں تو علامہ اقبال نے آج سے کئی برس 70-80 برس پہلے بتا دی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی شاعری میں کہا ہے لہو خورشید کا نکلے اگر ذرے کا دل چیرے، تو یہ آئٹم ذرہ ہی تو ہے، جب اس کو چیرا گیا تو دیکھتے پھر کیا ہوا۔ اب اس سے سوائے انا للہ پڑھنے سے کیا کہا جا سکتا؟ اٹامک تھیوری انہوں نے بیان کی ہے، یہ کیا بیان کیا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سائنس کا پختہ مشق بنانا یہ بات درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے
ہم دو مثالیں آپ سے عرض کریں، اسے سمجھنا چاہیے. ایک مثال کی بڑی واضح قرآن پاک میں آئی ہے. اللہ نے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کے زمانے میں کن علوم کا شہرا تھا. آپ سوچیے، عرب اور جو ان کے اولین مخاطب تھے وہ آدمی کو کس علم پر جانچتے تھے؟ وہ جانتے تھے کہ اس کی شاعری کیسی ہے، اس کی خطابت کیسی ہے، یہ بات جس رنگ سے بیان کرتا ہے وہ کیسا ہے. کئی ایک آدمی اس لیے مسلمان ہو گئے جب انہوں نے قرآن کو سنا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہوتی. حج کے موقع پہ عربوں کے ہاں ایک میلہ ہوتا تھا اور اس میلے میں شاعری ہوتی تھی اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو چیلنج کرتا تھا کہ ہاں بھائی تمہارا کوئی شاعر ہے اس سے کہو میرے مقابلے میں آئے، کوئی خطیب ہے میرے مقابلے میں آئے. حتیٰ کہ 9 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس ایک سال میں 60 وقت ڈیلیگیشن آئے. 360 دنوں میں 60 وقت آ رہے ہیں 356 دنوں میں. اور اس سارے سال میں یہی رہا کہ آج فلاں آ رہا ہے، آج فلاں آ رہا ہے. اور اسلام میں لوگ کثرت سے داخل ہوتے رہے اور وہ آتے تھے. اور کیریت نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے پاس کوئی شاعر ہے، ہم اپنا شاعر لے کے آئے ہیں اور آپ بلائیے، اس سے پہلے یہ مقابلہ کر لیں. تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو یا کسی کو بتاتے تھے کہ تم اس کے جواب دینا، تو پر چسکا شعر کہتے تھے. وہ کہتے تھے آپ کو ایک خطیب ہے تو آپ بتاتے تھے اچھا تم بتاؤ خطابت کیا چیز ہے، اپنے آدمی کو کہتے تھے تم بیان کرو. تو کتنے عربوں نے یہ اعتراض کیا، انہوں نے کہا آپ کا شاعر ہم سے اچھا ہے اور آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے اچھا ہے، ہم مسلمان ہوتے ہیں. بڑی مکر کی ان کے یہاں کتابت کی، شاعری کی، ان چیزوں کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کو دعوت دی تھی ان کے یہاں یہ چیزیں تھی. اور اسی وجہ سے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق خود فرمایا کہ انا اکثر العرب، عربوں میں سب سے زیادہ فصیح، سب سے زیادہ بلاغت سے بات کرنے والا میں ہی ہوں. اور آپ نے سنا تمہیں معلوم نہیں، میری پرورش حوازن قبیلے میں ہوئی تھی جو اپنی عربیت کے لیے ممتاز. یہی لوگ جاہلیت کے زمانے میں انہوں نے قصیدہ ایک لگا دیا اور کہا اس قصیدے کا جواب لکھ لاؤ، اور غالباً 7 برس تک بیت اللہ میں قصیدہ لٹکتا رہا اور پوری عرب دنیا میں کوئی اس قصیدے کا جواب نہیں مل سکا. دھوم مچ گئی کہ صاحب اتنا اچھا قصیدہ کسی نے کہا ہے. یہ بات ہوئی. اس ماحول میں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو پیش کیا تو کتنے ہی جو اس خطابت اور شاعری اور ان ساری باتوں کو طے کر چکے تھے انہوں نے کہا ما ھذا قول البشر، کسی آدمی کی بات نہیں ہے، یہ کسی اور نہیں کہا. اس سارے تناظر، اس بیک گراؤنڈ میں آپ قرآن کی اس آیت کو پڑھیے. اللہ نے فرمایا ما علمناہ الشعر، اور ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری سکھائی ہی نہیں. کیوں یہ سکھائی؟ ماحول سارا ایسا تھا. اللہ نے بتایا وما ينبغي، یہ شاعری کا علم ان کے شایان نشان ہی نہیں. یہ نہیں ہے کہ شاعری اتنا بڑا علم ہے جو نبی کو نہ دیا جا سکے، بلکہ علم اس قابل نہیں ہے کہ نبوت اس سے بلندر ہے. آپ سوچئے کہ اگر اس دور میں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو سائنس، ٹیکنالوجی اور دوسرے تیسرے علوم کی ان کے علم کے مقابلے میں کیا فرق رہتا ہے. اور دوسری بڑی چیز خود حدیث میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں
ہجرت کے فوراً بعد پوچھا کہ تم لوگ کیسے کھجوروں کا کام کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ کھجوروں میں میل فیمیل ہوتے ہیں اور ہم اس طرح چھڑکاؤ کر دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر تم ایسے نہیں ایسے کرو. بہت سی احادیث کا یہ خلاصہ ہے. انہوں نے کہا ایسے کر لیتے ہیں. جب تم اگلے سال ایسے کیا تو مدینہ منورہ جیسی زمین میں کھجوریں ہی نہیں. لوگ بڑے پریشان ہوئے. کھجوروں کا ایک طرح سے قحط پڑ گیا. اسے باپ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ جو آپ نے طریقہ فرمایا تھا ہم نے اس کے مطابق کام کیا. تو آپ نے فرمایا دیکھو بھائی وہ میں نے اپنی ایک رائے کا اظہار کیا تھا. انتم عالم بامور دنیاکم، دنیا کے وہ کام جن کا تعلق تجربے سے ہے وہ تم اس سے کہیں زیادہ اچھی طرح جانتے. اب ان کا فرمانا کہ دنیا کے وہ کام جن کا تعلق انسانی تجربات سے ہے تم اس سے زیادہ اچھی طرح جانتے. اسی لیے جو کتابیں زندگی میں پڑھنی چاہیے اور بار بار پڑھ کے اسے سمجھنا چاہیے، ان میں ابن خلدون کا مقدمہ ہے. ابن خلدون کا مقدمہ کسی زمانے میں تو سارے یورپ میں ادھر پڑھاتے تھے. اب تک چند برس پہلے آکسفورڈ میں جانا ہوا تو ان کا نصاب دیکھا. اس نصاب کا ایک حصہ ابن خلدون کے مقدمے میں مشتمل تھا. وہ پالیٹکس میں پولیٹیکل سائنس جسے کہتے ہیں آپ. اور ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں صراحت کی ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ سوچنا کہ انہوں نے صرف میں یہ چیز ارشاد فرما دی، نہ علم میں یہ چیز ارشاد فرما دی، وہ کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے. ان کا تجربہ انہوں نے اگر کچھ بیان بھی کیا ہے تو وہ وہی ہے جو اس وقت کا طرزوں کے سامنے، اس سے زیادہ بات نہیں. اسی لیے شریعت کے وہ تمام مسائل جن کی بیس کتاب اور سنت نہیں ہے اور اس کی بنیاد طب ہے، جب میڈیسن ترقی کرے گا مسائل بھی بدلیں گے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ تصور ہے کہ انہوں نے وہاں تیر تلوار اور ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، وہ ہو سکتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا ہو، اور جو اصل دور آئے گا اس میں تیر کی جگہ جو چیز چل رہی ہے، تلوار کی جگہ جو چیز چل رہی ہے وہ مراد ہوگی. کچھ علماء کا یہ خیال ہے اور کچھ کا خیال ہے کہ نہیں، اس دنیا میں کبھی ایسے ہوگا کہ یہ تباہ ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد ایک نئی چیز شروع ہوگی، پھر جا کر یہ بات ہوگی. تو کسی نے پوچھا کسی آدمی سے کہ تیسری جو جنگ ہوگی، جنگ عظیم ورلڈ وار میں، کون سا آپ کا خیال ہے اسلحہ استعمال کیا جائے گا؟ تو اس نے کہا تیسری کا تو معلوم نہیں بھائی، البتہ چوتھی کا بتا سکتا ہوں. تو اس نے کہا وہ فرمائیے چوتھی میں کیا ہوگا؟ اس نے کہا لوگ گندم سے لڑیں گے. تیسری میں اس طرح سے پایا ہو جائے گا کہ جب چوتھی آئی تو ویپن بھی نہیں رہیں گی. تو ایسے بیچ میں بات یاد آئی، مگر حقیقت میں کچھ کا خیال ہے. وہ کہتے ہیں دنیا جس تباہی کے دھانے پر کھڑی ہے، یہ اگر کہیں آتش فشاں اور یہ چیزیں پھٹ گئی، اسلحے کا آتش فشاں اور اسلامک ویپنز، یہ چیزیں اگر تباہی آ گئی تو پھر انسانوں کا وجود اور زندگی دشوار ہو جائے گی. پھر کہاں سے یہ چیزیں آئیں؟ اس لیے جن چیزوں کا تعلق انسانی تجربات سے ہے، اس علم کی ترقی سے ہے، انبیاء علیہ السلام کو کبھی غرض نہیں رہی اس چیز سے کہ اس میں بھی وہ دخل دیں. وہ وہی بات ہے کہ اللہ نے یہ علوم انہیں اس لیے نہیں سکھائے کہ وہ نبوت سے کم درجے کی چیزیں ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ علوم نبوت سے بلند و بالا. اس کی وضاحت کے لیے ایک اور مثال عرض کرتے ہیں. ہمارے یہاں ملک میں ایک ہاسپٹل میں جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے. آج سے کئی برس پہلے مسئلہ یہ اٹھا کہ رمضان پہلے رمضان تھا
تو کئی ایک لوگ ایسے آئے جن کو کان میں تکلیف تھی، تو ڈاکٹر جو بھی تھے ہمارے دوست، انہوں نے کہا صاحب کان میں دوائی ڈالنے سے ہم نے کہا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. انہوں نے کہا کوئی وجہ نہیں ہے کہ روزہ ٹوٹے، یہ کہ کان میں دوائی آپ ڈالتے ہیں تو دوا حلق میں تو جاتی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کیوں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہمیں اسپتال سے ہوا اور وہ اپنا اصرار جاری رکھے رہے. انہوں نے کہا صاحب یہ فتویٰ صحیح نہیں ہو سکتا، آپ کچھ سوچیے اس کے بارے میں. 1 2 4 نہیں 20 سے بھی زیادہ ڈاکٹر جن میں اسپیشلسٹ بھی تھے، ایک آدھ سال میں ہم سب سے پوچھا، جہاں گئے پوچھا ہم سے، انہوں نے کہا بات کی ہے جو ڈاکٹر کہتے ہیں اور روزہ اس سے نہیں ٹوٹنا چاہیے. اس بات کو سن کے جو اہل علم تھے اساتذہ تھے ان سے ہم نے ریویو کیا اور انہوں نے کہا صاحب بات ایسی ہے. اور اس مسئلے کو جب ہم نے کتابوں میں پڑھا تو معلوم ہوا کہ اس کی بنیاد کتاب و سنت نہیں ہے، اس کی بنیاد میڈیسن ہے. اس زمانے میں اتنی ترقی ہوئی تھی کہ اس زمانے کے حکیم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کان میں اگر کوئی چیز پکائی جائے گی تو انسان کی جسم میں چلی جائے گی. تو جو اساتذہ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اگر بات ایسے ہے تو پھر فتویٰ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے ایک سے اپنے طور سے کہا کہ روزہ نہیں فرق پڑتا، آپ اس کو محسوس نہ کیجیے. اور پھر اس پوری چیز کو لکھ کے ڈاکٹرز نے 20 صفحے میں سارا کچھ کر کے 2 سال پہلے ان کے بڑے بڑے اچھے مفتیوں کے پاس بھیجا اور کہا فیصلہ کر دیجیے. تو انہوں نے اس پر بحث کر کے ڈاکٹر سے انہوں نے ریویو کر کے 30 سے زیادہ مفتیوں نے باقاعدہ مہر لگا کے دستخط کر کے انہیں یہ فتویٰ بھیج دیا اور کہا کہ رائے تمہارے تم لوگوں کی ضرورت ہے، آئندہ سے فتویٰ یہ دینا چاہیے کہ کان میں دوا ڈالنے سے ہوتا ہے. بیوس ہے نا یہ. اگر اللہ کی کتاب سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہوتا، مجال نہیں تھی کہ کوئی دوسری رائے دے سکتا. اس لیے کہ انہوں نے فرما دیا بس ختم ہوئی بات. مگر اس کی بیس یہ نہیں ہے، میڈیسن ہے، تو پھر ان لوگوں کو بھی وقت پہنچتا ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر وہ درست ہے تو انہیں ماننا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں جتنی چیزیں بیان کی ہیں کہ دجال کے زمانے میں یہ چیز آ جائے گی، یہ آ جائے گا، یہ آ جائے گا، وہ ساری چیزیں سیدھی سادی بات ہے، جب وقت آئے گا تو ثابت بھی ہو جائیں گے. اور ایک اور چیز جس کا خیال کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بہت سی احادیث میں دھوکہ اس سے ہو جاتا ہے کہ ہم ان سے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پہ قیاس کرنے لگتے ہیں. حالانکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ عام انسانوں سے بالکل یکسر مختلف. ان کی پیدائش کو دیکھ لیجیے، موضوع نہیں ہے ہمارا اس لیے اس کے متعلق کچھ زیادہ نہیں بات کرنی. ان کے آسمان پہ جانے کو دیکھ لیں، ان کا سولی پہ چڑھانا نہ چڑھانا اس معاملے کو دیکھ لیں جو ہمارا عقیدہ ہے کہ انہیں سولی نہیں دی گئی. اور پھر ان کا اس جہان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا دیکھ لیں. آپ نے فرمایا جو میں ان سے ملا 4تھے آسمان پر، اور بعض روایات میں کسی اور آسمان کا ذکر ہے، اور ایک جگہ یہ آتا ہے تمام انبیاء علیہ السلام جمع تھے اس کی روح میں. اور بحث یہ چلی کہ قیامت کا کیا دن ہے، کب آئے گی، کون سی گھڑی ہے. تو مجھ سے پوچھا گیا، میں نے کہا مجھے تو کچھ معلوم نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھ سے یہ فرمایا ہے کہ وہ قیامت سے پہلے دوبارہ مجھے دنیا میں بھیجیں گے، اب کب بھیجیں گے مجھے کچھ معلوم. وہاں پر ان کی غذا خوراک یہ چیزیں کیا ہیں، یہ غذا اور خوراک کا معاملہ تو تب ہوتا ہے جو ٹائم گزرتا ہے. ٹائم کے ساتھ ساتھ انسان کی انرجی ویسٹ ہوتی ہے، بڑھتی ہے، کمتی ہے، کچھ ہے، پھر اس کے بعد ہی ساری چیزیں چلتی ہیں. اور وہ جگہ ایسی ہے جہاں پہ وقت کا گزر ہی نہیں. جنت کے اندر نہیں اللہ نے کہا کہ شمسم و رازم حریرا،
اور لوگوں کو نہ سورج ہوگا ان کے لیے شدید دھوپ اور نہ شدید سردی. تو یہ سورج سے اوپر اگر چلے جائیں تو کس دن اور رات کا کیا تصور, خود اس زمین میں دن اور رات کا کیا تصور. حتیٰ کے ٹائم کے علاوہ آپ ویٹ کو دیکھ لیں, وزن کو, تو ٹائم اینڈ ویٹ اب وہ چیز نہیں ہے جو کسی زمانے میں تھی. بابا کون مانتا ہے اس وزن کو یہاں پر تولنے اور خلا میں جا کے تولنے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں. تو سیدنا مسیح علیہ السلام کی ساری زندگی ایسی ہے جو انسان کی عقل سے باہر ہے. وہ وہاں پہ اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں, خدا کر کے پاکیزہ کلمات بیان کرتے ہیں, اور اس ذریعے سے انہیں خوراک ملتی ہے, فرشتوں کو جیسے خوراک ملتی ہے. اللہ کی تصویر ہے کہ ان کے لیے, اور اسی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب گران چیزیں قدر ہو جائیں گی, کل حدیث میں آیا تھا نا کہ لوگ کھائیں گے کیا, تو فرمایا کہ تم تصویر کیا کرو گے, اللہ کی کلمہ پڑھا کرو گے, یہ باتیں ہوں گی جو تمہیں غذا کے طور پہ کام دیں. اور اسی طرح یہ آپ کا فرمانا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سانس سے کافر مرنے لگے گا, ان کے سانس میں یہ تاثیر یقیناً ہوگی, کیونکہ وہ جسم پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا, وہ روح ہے اور سارا معاملہ روح کا ہے. جتنے بھی معاملات روحانیت کے ہیں ان روحانیت کے معاملات کو کبھی بھی عقل کے پیمانے سے نہیں ناپنا چاہیے. یہ ایسی بنیادی غلطی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کہے کہ ہمالیہ پہاڑ کو تولنا ہے اور سنار کا ترازو چراپا بازار سے لے جائے کہ چلیے تول دیں. اتنی بڑی غلطی ہے کہ آدمی روحانیت کے معاملات کو اپنی عقل سے تولنا شروع کر دیتا ہے. روح کا معاملہ بہت مختلف. اسی لیے جب روح کو ترقی ہوتی ہے تو اس کے مدارج اللہ کا قرب جو سے حاصل ہوتا ہے وہ کچھ اور چیز. اللہ نے انسان میں کوئی ایک روح تھوڑی رکھی ہے کہ مر گئے بس نکل گئی روح. انسان میں روح کی بھی قسمیں, ایک ایسی روح بھی ہے جو انسان سو جاتا ہے اور اس کے جسم سے نکل جاتی ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, اللہ لوگوں کی روح نکال لیتا ہے جب وہ مرتے ہیں. واللاتی لم تمت, اور جن کو موت نہیں دینی ہوتی فی منامہا, اللہ ان کی ایک روح سونے کے وقت بھی نکال لیتا. یہ روح ہے سوتے وقت کی. یہ کبھی جب عروج پر جاتی ہے, اس کو کبھی اس جہان کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے, تو یہ روح اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ وہاں کے فیصلے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. اور انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو مار دیا ہے, فلاں نے فلاں کے ساتھ ایسا تعلق ہے, دیکھتا ہے کہ کل میرے پاس ایک آدمی آ رہا ہے اور اگلے دن وہی آدمی واقعی آ جاتا ہے. یہ ہر ایک کو تجربہ ہوتا ہے. کچھ خواب دیکھتے ہیں, کچھ نہیں دیکھتے, اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کبھی کبھار خواب کوئی نظر آتا ہے اور اس کی تعبیر بھی کئی سالوں کے بعد ظاہر ہوتی ہے. یہ اس روح کو اللہ نے انسان میں رکھا ہے. اب اس روح کا کیا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تمہیں موت نہیں آتی, سوتے ہو, تو ہم تمہاری اس روح کو نکال لیتے ہیں. اس روح کا عروج جنت تک ہو جاتا ہے, خدا کے عرش تک ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ ملائے اعلیٰ اللہ کے فرشتوں کی وہ مجلس جس مجلس میں خدا کے فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کائنات میں اتنی بڑی تبدیلی لے آؤ, اس قوم کو بند کر دو, اس قوم کو ترقی دے دو. انسان کی بعض لوگوں کی روحیں اس عالم سے اس تک پرواز کر دیتی. بڑا لمبا موضوع ہے, اس کی ایک مثال کر دیتے ہیں پھر اور بات. اتنا لمبا یہ موضوع ہے کہ ہفتوں درکار ہے وقت اس کی تشریح کے لیے. کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پارٹیشن ہو جائے گی اور دو ملک بن جائیں گے. اور تقسیم کے مقابلے ہندوستان کے
دیوبند میں پڑھاتے تھے، فیض آباد ٹانڈا کے احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے ساری ان کی زندگی بڑی پاک زندگی، اللہ کے بڑے مقرر بندے تھے، ایسے بندے تھے ہم گناہگاروں کی زبان کیا حضرت کی تعریف کرے۔ ان کے شاگرد تھے جن سے ہم نے براہ راست کی بات سنی ہوئی، ہم نے ان سے پڑھی تو کہتے تھے کہ ایک دن حضرت کے ساتھ ہم بنگال گئے سلہٹ، تو سلہٹ میں حضرت آرام کرنے کے لیے رات کو لیٹ گئے اور ہم سب دوست دوسرے کمرے میں جا کے باتیں کرنے لگے، تو تھوڑی دیر بعد حضرت اٹھے اور انہوں نے زور زور سے انا للہ پڑھنا شروع کیا، تو ہم سب بھاگے، پتہ نہیں کیا ہوا، تو دروازہ کھولا تو حضرت نے فرمایا لو گئی تقسیم کا فیصلہ ہو گیا اور پنجاب اور بنگال دونوں کو تقسیم کر دیا۔ ہم نے کہا حضرت کے، انہوں نے کہا پھر یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، یعنی جو ملائے اعلیٰ میں ہوئے یہ فیصلے ادھر کے ہیں، ہم تو وہی دنیا میں کریں گے جو ہماری سمجھ میں آتا ہے، جو دلائل کے مطابق بات کرنی ہے، جو فیصلہ ہم کا۔ یہ صحیح تعلیم ہے کہ آدمی اپنے خواب کو کوئی پابند تو نہیں ہو جاتا، خواب میں تو بتا دیتے ہیں کسی کو کہ یہ ہونے والا ہے، اب آدمی کچھ کر نہیں سکتا، کرے وہی جو اس کو شریعت بتاتی ہے، یہ عالم ارواح کی پرواز ہے، اور یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے۔ تو یہ اپنی روح اور اندر کا تعلق ایسا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پہ قیاس کرنا یہ نادانی کی بات ہے۔ اور ان احادیث کی تشریح میں آخری چیز جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں پہ آپ غور کیجئے، کوئی پیشن گوئی اتنی تفصیل سے نہیں ملے گی جتنی یہ پیشن گوئی آپ کی تفصیل سے۔ حضرت مہدی کا پورا تذکرہ موجود ہے، اور حضرت مہدی کے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جہاں تک علم میں ہے، سب سے پہلے اسے شوشا ہی کہنا چاہیے، سب سے پہلے بحث کو ابن خلدون نے چھیڑا، اور ابن خلدون نے لکھا کہ حضرت مہدی کے متعلق جتنی روایات ہیں یہ سب کی سب راوی جو ہیں ہر ایک روایت میں کوئی نہ کوئی شیعہ ہے، لہٰذا اسے نہیں ماننا چاہیے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، حضرت مہدی کی روایات مسلسل ثابت ہیں۔ ابو داؤد میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جن کی حدیث کی مشہور کتاب ہے سنن ابی داؤد، انہوں نے پورا باب باندھا ہے کہ مہدی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پیشگوئیاں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پر کہا کہ مہدی ہمارے خاندان سے ہوگا، اور ان کے علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ میرا یہ جو بیٹا ہے نا مہدی اس کی نسل سے ہوگا، اور بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بات وہ کہہ نہیں سکتے جب تک کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی۔ ساری علامتیں دی گئی کہ مہدی ایسے ہوں گے، مدینہ منورہ میں ہوں گے، ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پہ ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ مدینہ منورہ میں ہوں گے اور ایک ہی رات میں اللہ انہیں اس درجے سے اٹھا کر اس درجے تک پہنچا دے۔ یہ خدا کا فضل ہے، اور یہ ہوتا ہی ہے انسانوں، کبھی کبھی دوسرے کے متعلق یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس سے بہتر ہیں اور یہ ہم سے کمتر ہے۔ این ممکن ہے کہ جو آج رات وقت سے نکل رہا ہے اور نشے کی وجہ سے چل نہیں سکتا، اللہ اسے صبح تک اس مقام تک پہنچا دے کہ خدا کے مقرر بندوں کا ہے، اور این ممکن ہے جو آج یہاں سے مسجد سے نکل رہا ہے صبح ہونے تک ارتداد کی صورت اختیار کر لے، اللہ کا خوف رہے، اس کی بے نیازی پہ نظر رہے، تو کبھی آدمی نہیں سوچ سکتا کہ میں کیسا۔ اس سے بدتر نگاہ دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ کسی کو وکیل سمجھے۔ حدیث میں ہے ایک ہی رات کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، عام آدمی جیسے کہ گویا ہوں گے، انہیں جو شرافت ہوگی تو ہوگی، اور ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں کس مقام تک پہنچا دے گا۔
یہ سوچنے کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیت اللہ میں آئیں گے, مدینہ منورہ میں جھگڑا ہوگا کہ بادشاہ کس کو بنائیں, اب حکومت کون سنبھالے گا, اور ہم نے فرمایا وہ ڈر سے بھاگ کر آ جائیں گے کہ کہیں میرا نام نہ آ جائے, اور طواف کر رہے ہوں گے. اور آپ نے فرمایا لوگوں سب سے اچھے علماء اس امت کے پریشان حال وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ اس امت کا کیا بنے گا, اور کوئی پہچان نہیں پائے گا, اور آسمان سے آواز دی جائے گی کہ خلیفۃ اللہ المہدی یہ اللہ کے نائب ہیں مہدی, ان کی بیعت کرو. اور لوگ اس کے ٹوٹ پڑیں گے ان کی طرف, اور وہ پھر لوگوں کو ڈانٹیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا کرتوت کیے ہیں, یہ دن آ گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کی بیعت ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنی بیعت کے بعد وہ شام میں جائیں گے, پھر وہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات بیت المقدس میں ہوگی. اس سب علامتیں اتنی تفصیل سے آپ نے بتائی ہیں, اتنی تفصیل سے کسی پیشن گوئی کا تذکرہ نہیں ہے جتنا سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے بارے میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے وہ کہاں آئیں گے, دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس کی چھت پر آئیں گے. یہ فرمایا ہے کہ کس وقت آئیں گے, صبح کی نماز کے وقت جب اقامت ہو چکی ہوگی. ایک ایک چیز کی خبر دی ہے تاکہ آنے والے لوگوں کو کوئی شبہ نہ رہے کہ کون عیسیٰ علیہ السلام ہے اور کون جھوٹ بولنے والا. صرف ایک روایت ایسی ہے جس کو وہ لوگ کہتے ہیں جو کسی کو مہدی مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس زمانے میں کوئی مہدی نہیں ہوگا سوائے عیسیٰ کے. تو کہتے ہیں عیسیٰ اور مہدی ایک ہی ہیں. یہ حدیث تو ہے ابن ماجہ میں, مگر وہاں مہدی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مہدی نہیں ہے جس کا ذکر ہے. وہاں تو مراد لغت کے معنی ہے, ڈکشنری کے معنی ہے کہ ہدایت پر سب سے زیادہ جو شخصیت اس زمانے میں ہوگی وہ عیسیٰ علیہ السلام. اور اگر یہ مان لیا جائے کہ مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پیشن گوئی ان کے متعلق پوری ہوئی جو صاحب قادیان میں تھے, تو پھر بہت سی احادیث ہیں جن کے لیے کوئی تعبیر نہیں, کوئی توجیہ. کسی نے خط لکھ کے کہا, پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ دمشق میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام, یہاں قادیان میں کیسے آ گئے. مختلف خطوط کا 3 باتیں اس میں سے. اور دوسری بات کسی نے یہ پوچھ لی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو مشرقی مینارہ ہوگا سفید, اس پہ نزول ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا لباس بھی بتایا تھا کہ 2 زرد رنگ کی چادریں, ایک نیچے اور ایک اوپر, کس طرح وہ آئیں گے. تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ دمشق میں آئیں گے, تو دمشق میں تمہیں پتا ہے کہ ایسے لوگ رہتے تھے جو نہایت کردار کے خراب اور گندے لوگ تھے, اور میں جو قادیان میں آیا ہوں تو یہاں بھی جو لوگ مجھے نہیں مانتے ان کا کردار بہت برا ہے, بہت گندے لوگ ہیں, لہٰذا یہ اور وہ ایک تشبیہ. اور یہی بات انہوں نے کہی کہ وہ کہا ہے کہ 2 چادریں زرد رنگ کی عیسیٰ علیہ السلام نے پہنی ہوں گی, تو وہ اصل میں 2 چادریں مراد نہیں ہیں, 2 بیماریاں زرد رنگ کی مراد ہیں. مجھے ایک بیماری اوپر کے حصے میں ہے, بلغم وغیرہ یہ درد ہے, اور ایک بیماری پیشاب کے نیچے کے حصے میں بھی درد. اور رہ گیا عیسیٰ علیہ السلام کا مینارہ, تو انہوں نے لکھا کہ چندہ جمع کیا جائے اور قادیان میں سفید مینارہ بنایا جائے. اور چندہ بھی جمع ہوا, سفید مینارہ بھی بنا, مگر اس رتبے کا کوئی حل نہیں ہے کہ یہاں مسیح پہلے اور مینارہ بعد میں, اور وہاں پر مسیح بعد میں اور مینارہ پہلے. یہ ان چیزوں کی تفصیل اگر آپ سننا چاہیں تو ختم نبوت سے گزشتہ برس میں کینیڈا میں کچھ دوست ہیں, انہوں نے 5-6 گھنٹے صرف اسی کو ریکارڈ کیا تھا. آپ سن سکتے ہیں اس پیشن گوئی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز بیان کی, اور پھر بڑا عرصہ بیان کیا ہے. وہ اس دنیا میں رہیں گے, پھر کی شادی ہوگی, آپ نے فرمایا وہ میری قبر پہ آئیں گے اور مجھے سلام کہیں گے, میں ان کے سلام کا جواب دوں.
اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان کی اولاد ہوگی، پھر 120 برس تک ان کی حکومت چلے گی، اس کے بعد قیامت کے آثار آنا شروع ہوں گے. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ کئی سال لگیں گے، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا. دوسری طرف بھی کیونکہ اتنی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ پچھلے 20-30 برس میں آپ دیکھیں کہاں سے کہاں دنیا پہنچ گئی. اور حل اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتلایا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ سورہ کہف پڑھتے رہنا، اور فواتر اس کی ابتدائی آیات تم پڑھتے رہو گے تو اس کی ابتدائی آیات کو جو آدمی تلاوت کرتا رہے گا اس سے فریب نہیں ہوگا. دجال وہ سب سے بڑا مظہر ہے، سب سے بڑی چیز ہے. ایکسٹریم پہ پہنچ کے وہ آدمی آ جائے گا جو اب سے شروع ہے کہ دجل اور فریب ہر طرف نظر آئے گا. ٹی وی پہ ویڈیو پہ تصویر کچھ ہوتی ہے، اس کی اصل حقیقت کچھ ہوتی ہے. وہ دکھاتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. وہ وہی بات ہے جو اقبال نے کہی، میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر. تو کوئی ریلائبل سورسز نہیں. ایک فکرہ اگر اجازت ہو تو درمیان میں کہیں، پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، اس امریکہ میں اور انگلینڈ اور یورپ میں مسلمانوں کی ذمہ داریوں کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ انہیں پریس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور خبریں اور یہ جتنے نشریات کے ادارے ہیں کوئی تو مسلمانوں کا اپنا ادارہ ہونا چاہیے جہاں سے کچھ سچائی کا پتہ چلے کہ کام سچائی دنیا میں ختم ہو گئی ہے. سچ بالکل ختم ہو گیا ہے. کیا مسلمان اور کیا کافر، جس چیز کا نام سچ تھا وہ دنیا سے ایسی ناپید ہو گئی ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتا. خدا کے ہاں اس کوتاہی پہ بھی بظاہر نظر آتا ہے کہ پوچھ ہوگی کہ اتنی بڑی تعداد میں تمہارے بچے تھے اور جن اقوام سے تمہارا واسطہ پڑ گیا تھا ان کا سارا میڈیا اور ان کی بیس ایسے تھی اور تم نے اس کے مقابلے میں کیا کیا. اللہ نے اس دین کو ایسا جامد نہیں رکھا کہ وہ وقت اور اس کے تقاضے اور ان چیزوں سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں. خدا نے اس میں بڑی نصرت رکھی. مسلمانوں کو مار پڑی روس میں، اور جبرتی نے پوری کتاب لکھی ہے اس پہ کہ جب کمیونزم کا انقلاب آیا تو وہاں کیا ہوا. عجیب اتفاق، کبھی نظر کریں آپ تاریخ پہ، عجیب اتفاق ہے کہ 1760 میں دلی میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں صاف لکھتے رہے کہ اس ہندوستان کی معیشت کو سنبھالو، یہ بادشاہوں کی جو عیاشیاں ہیں اور مسلمانوں کے جو شادیوں پہ ادلے تدلے ہیں، اس سے اتنی تباہی مچے گی کہ پورے شہر میں ایک آدمی باقی نہیں رہے گا جو اپنی قوم اور ملک کے لیے سوچ سکے. کیا آپ نے بڑی سراحت سے لکھا، اور اتفاق ایسا ہے کہ اسی زمانے میں کارل مارکس کی یہ تھیوری اور اس کی کتاب یہ ساری چیزیں سامنے ہیں. شاہ صاحب کو وہ افراد نہیں ملے جو افراد کسی مضبوط بنیاد پہ حکومت کو قائم کرتے. ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا، ان کے بعد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا، اور اگر ان کی کتاب منصب امامت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی آپ پڑھیں تو انہوں نے کہا ہمیں ایک ٹکڑا چاہیے جس سے ہم ان چیزوں کو نافذ کر سکیں. اور کارل مارکس کی خوش قسمتی اور دنیا کی بدقسمتی کہ انہیں لینن اور اسٹالن اور یہ سب لوگ میسر آ وہ ایک پوری دنیا، اور انہوں نے 80-70 برس میں مسلمانوں کا اتنا بڑا نقصان کیا ہے کہ اب یہ انسان قیامت تک پورا نہیں ہوتا. جبرتی نے اس میں لکھا ہے، اور وہ کہتا ہے بات یہ ہے کہ ہماری جو لڑائیاں تھیں بخارا میں، سمرقند میں، ہر جگہ پر خانقاہوں میں بیٹھ کے ختم پڑھے جا رہے تھے کہ ختم فاتحان پڑھو اور کسی طرح یہ مر جائیں اور یہ چیزیں ہو جائے.
تو جہاں ایک طرف ختم پڑے جا رہے ہوں اور دوسری طرف بم برسائے جا رہے ہوں تو کیا نتیجہ نکلنا؟ ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ ایک طرف کیا چیز ہے اور دوسری طرف کیا چیز ہے. انہوں نے کہا کہ وہی نتیجہ نکلا. نیپولین جب گیا ہے مصر پہ حملہ ہوا ہے تو جامع الازہر میں اعلان ہوا کہ صحیح بخاری کا ختم کرو کیونکہ اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تو نیپولین جب پہنچا وہاں پر تو اس نے دیکھا علماء بیٹھ کے بخاری شریف کا ختم کر رہے ہیں. تو جہاں ایک طرف بخاری شریف کے ختم ہو رہے ہوں اور دوسری طرف توپیں آگ برسا رہی ہوں تو کیا نتیجہ نکلنا چاہیے؟ اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو گیا. عیسائی اس زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، یہ استنبول قسطنطنیہ، اس میں عیسائیوں کا حال تو انہی نے لکھا ہے کہ یہ تھا کہ ان کے ہاں ایک نظریہ تھا کہ جس دن یہ شہر پتہ ہوگا اس دن جو سب سے غریب آدمی اس شہر کا ہے اس بچے کے لیے آسمان سے فرشتے آئیں گے. سلطان محمد فاتح جب پہنچے ہیں، مسلمان جب پہنچے ہیں تو کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ گرجا اتنا آیا، صوفیہ کا گرجا اتنا بھرا ہوا تھا کہ سارا شہر اس میں گھسا ہوا اور لوگوں کی بھیڑ باہر لگی ہوئی ہے. اور ہم نے انہیں امان دی، ہم نے کہا بس فوج سے جنگ کی وہ ختم ہو گئی، عام شہریوں سے کیا لڑنا ہے. ہم نے کہا نکلو. تو پتا چلا کہ ایک بچہ ہے اور بچہ وہ مرکز بنا ہوا ہے ہر ایک کی توجہ کا، اور ایک ستون کے ساتھ کھڑا ہے. شہر کے سب سے غریب آدمی کا بچہ تھا اور سب عیسائی کہہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ اب خدا کے فرشتے آئیں گے اور یہ شہر تو پتہ ہی نہیں ہو سکتا، اس سے تو مار دیا جائے گا. لڑے نہیں مسلمانوں سے، جو کام کرنے کا تھا وہ نہیں کیا اور اس بچے کے سہارے بیٹھے رہے کہ ابھی آتی ہے مدد. یہ تصورات کی دنیا ہے. ملے گا ثواب جسے ملے گا، مگر فیصلے اللہ کے ہاں حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور غفلت کی سزا مل کر رہتی ہے. اللہ کی کوئی کسی سے رشتے داری نہیں. اور اگر نہ سمجھ میں آتی ہو یہ سب بات الگ سے ہم کرتی ہو تو سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع جا کر پڑھیے گا. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے جب یہودیوں کو ان کے زوال میں مار دی اور اپنا عذاب نازل کیا ان کی کوتاہیوں پہ کہ یہودی اس زمانے میں اتنے ہی کمزور مسلمان تھے جتنے ہم ہیں آج. تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان پر مشرکوں کو مسلط کر دیا اور جاسو خیال دیا اور ان کے گھروں میں گھس گئے اور انہوں نے انہیں ذبح کر دیا اور اتنی تباہی پھری ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کلن نمدو، ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں. ہاؤلائی، ہم نے ان کی بھی مدد کی ہے، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں. وما کان عذاب ربک محظورا، اور تیرے پروردگار کی مدد پہ کوئی پابندی نہیں لگا. بس اتنا ہی ہے کہ جب اللہ اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتا ہے تو وہ اعزاز ہوتا ہے، اور جب اللہ اپنے نہ چاہنے نہ ماننے والوں کی مدد کرتا ہے تو بادشاہ جوتا ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ شہزادے کے سر پہ لگاؤ. کسی عقل آئے کیا کرتے رہے. یہ سب نتیجے ہیں اس کے کہ کبھی قرآن پاک کو ان چیزوں کو غور سے پڑھاؤ کہ اللہ نے قانون کیا مقرر کی. تو آخری دور ہوگا چونکہ ایسا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام وہ روح ہے نا وہ آ جائے گی. دجال ایک بہت بڑی چیز ہے اس کائنات میں، وہ خاص خدا تعالیٰ کا اپنا معاملہ ہے، وہ آ جائے گا. برکات آئیں گی، تباہیاں پھیلیں گی. روحانیت کا اس کے ساتھ تعلق چونکہ بہت مضبوط ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر تم میں سے کسی کی زندگی میں یہ چیز پیش آ جائے تو اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرے. یہ اللہ کا ذکر ہے جس سے نجات دے گا. سورہ کہف کی ابتدائی آیات کو یاد رکھنا چاہیے. اسی طرح اللہ کی اس کتاب کے وہ حصے جن کو خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے ان کو یاد کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ رات کے آخری پہر میں اٹھتے تھے اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض، بلا شبہ وہ آسمانوں کی زمین کی پیدائش میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں.
اور عقل والے کون ہیں؟ یذکرون اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاماً کھڑے ہوئے بھی، اور قعوداً اور بیٹھے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم، اور جب وہ لیٹتے ہیں تو اپنے پہلوؤں پر بھی لیٹ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، اس سے شخصیت بنتی ہے، اس سے معائب انسان کی شخصیت سے دور ہوتے ہیں۔ جس طرح بچہ ناپاک ہوتا ہے اور پھر کوئی اسے غسل دیتا ہے، دھلاتا ہے، نہلاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کی روح میں بیماریاں آ جاتی ہیں، بہت سی بیماریاں آ جاتی ہیں، کاہلی آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، کام وہی کرنا ہے جو کرنا ہے، لیکن اس نے 1 گھنٹہ بیٹھ کے سوچنا ہے کہ اچھا اب کروں اب کروں اب کروں، اور پھر اس کے وہی کام کرنا ہے۔ اور اگر معلوم ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کو نفرت ہے ایسے شخص سے جو آدمی سستی کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دے، تو یہ حدیث اس کی اصلاح کرتی، شخصیت میں توانائی پیدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کام سے نہ رکنا، اور تمہیں اگر موت آ رہی ہو اور تمہارے ہاتھ میں ایک کھجور کا پودا ہے تو اسے بھی لگا کے جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے بہت کام کر دیا اگلی نسل کرے گی، فرمایا کام کرو۔ اسی لیے جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ہمت کر کے کام کیے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا بڑی قدر تھی ان کی، بڑی مفت۔ اس دنیا میں جتنے کام اب آپ دیکھتے ہیں اسلام جو ہم اور آپ تک پہنچا ہے، ان لوگوں نے بڑی ہمتوں اور قربانیوں سے اس دین کو بچایا۔ بہار جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب کو نیتی لگائی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا ایسے لوگوں کا جو کاہلی، سستی اور ان چیزوں کی وجہ سے آپ نے ناپسند کیا ان کی حرکتوں کو۔ اس کی وجہ یہ کہ آگے کو شخصیت کیا بنے، بچہ ہے چھوٹا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا احساس تھا کہ بڑھاپے رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں حاضر ہوا آپ کی خدمت میں اور میں نے بغیر کچھ کسی وجہ کے اپنی بیٹی کو مسجد نبوی میں زمین پہ بٹھا دیا اور اپنے بیٹے کو ران پہ بٹھا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے درمیان تفریق نہ کر، یا تو اپنے بیٹے کو بھی زمین پہ بٹھا دو اور یا اپنی بیٹی کو اٹھاؤ اور دوسری جان پہ بٹھا۔ کہ بچوں کی تربیت، ان کی شخصیت، یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ آدمی اگر سوچے اور خاص طور پر اس ماحول میں رہ کے سوچے تو حوصلہ نہیں پڑتا کہ اولاد زیادہ ہو جائے، ان کی تربیت ہوگی ہے۔ خاص طور سے بچوں کو 2 چیزوں سے بچانا چاہیے۔ یہ ایسی مصیبتیں ہیں جو موت تک جان نہیں چھوڑتی۔ بچوں کو ان کی عمر کے مطابق ظلم سے باہر رکھنا چاہیے، سکھانا چاہیے کہ کسی کے پہ ظلم کا باعث نہ بنے، کبھی ظلم نہ کرے۔ شرارتیں یہ چیزیں اپنی جگہ پہ، مگر تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ظلم سے اس کی ہمت نہ پڑے۔ وگرنہ ہوتا یوں ہے کہ وہ ناسمجھی میں کبھی کوئی ایسی چیز کر دیتا ہے کہ کسی کا دل دکھ جاتا ہے اور بددعا سے اپنا رنگ لے آتی ہے کئی بچوں کے۔ بہت سے مظالم جن کو سوچا نہیں جاتا، کوئی سو رہا ہے اس کے معاملے میں نہیں سوچا جاتا، اپنے بچے کا ناجائز اس کو فیور کرنا اور اس کی غلط بات کو بھی صحیح کرانے کی کوشش کرنا، یہ دوسرے سے ظلم ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور ظلم ایسی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا لوگوں تاریخی ہے اور قیامت کے دن کی تاریخی۔ تو لائف جب نہیں رہے گی پھر وہ اپنا سفر کیسے طے کرے گا؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے سے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ گزر رہے تھے اور کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور میں بچہ تھا تو کھجوریں وہ ظاہر ہے کیونکہ زمین کا پھل تھا اور کہتے ہیں میں نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
میرا جبڑا اپنے انگوٹھے اور اپنی انگلی سے دبایا اور اپنا تخم تھوک سے نکالو اس کھجور کو، اور مجھ سے فرمایا کہ تمہیں پتا نہیں ہے اللہ نے صدقہ ہماری اولاد کے لیے حرام کر دی ہے۔ بڑی حکمت، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے لیے زکات کو درست قرار دے دیتے، باقی امت کے جتنے غریب سے بیڑا غرق ہو جاتا، ہر کوئی سیدوں کو جا کے زکات دیا کرتا۔ یہ جو مال کا بہت بڑا سورس تھا، ذریعہ تھا، آپ نے اپنے خاندان سے ہٹا دیا، فرمانا ہمارے یہاں یہ پیسہ نہیں آئے گا۔ بڑا فرق ہے لیڈرز میں اور نبوت میں۔ کوئی لیڈر ہوتا اور کوئی قوم کا محض مصلح اور رہنما ہوتا تو وہ دل فریب نعرہ یہ بھی دے دیتا کہ اس پیسے سے سارے کام چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں، یہ دولت ہمارے خاندان میں نہیں۔ سوچئے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے ابراہیم کا، اور اسی دن چاند کو سورج کو گہن لگ گیا۔ تو عربوں میں یہ بات مشہور تھی کہ کسی بڑی شخصیت کی وجہ سے یہ سورج سے گہن لگتا ہے، اور اتفاق سے اس دن ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت فرماتے تھے، اپنے شہر سے نقل کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اگر لیڈر ہوتے تو کیا رویہ ہوتا، اور نبوت کی وجہ سے کیا رویہ تھا۔ تشریف لائے گھر سے اور آپ نے فرمایا کہ جو سورج کو کچھ ہو گیا ہے نا، لا لحیات احد ولا لموت، کسی آدمی کی زندگی اور موت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، جاؤ اور مسجد میں خدا سے استغفار کرو، معافی مانگو۔ اور وہ کوئی اور لیڈر ہوتا تو فرماتے تھے کہ کم سے کم چپ ہی رہتا کہ پھر ہماری کریڈٹ ہو رہا ہے، ووٹس بن رہی ہیں ہماری۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس بیٹے کی وجہ سے آج سورج کو گہن لگ گیا ہے، تو کم سے کم چپ ہی رہ جاتے، صاف ترغیب فرما دی کہ نہیں بھائی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو بچوں کی معصوم جانیں جن کا بھی کچھ پتا نہیں ہے، تربیت میں اتنی احتیاط رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ کہیں کہ وہ بچے نہ کوئی ظلم نہ ہو جائے، کسی کی بددعا نہ لگ جائے، کسی کی بددعا میں نہ آ جائے۔ اسی لیے خود اپنی دعا میں فرماتے تھے کہ میرے اللہ کسی شخص کی بددعا میں میرا حصہ نہ رکھ۔ اور بددعائیں کوئی نام لے کے کرتا ہے، لیکن اور طرح بھی حصہ پڑتا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی لعنت اور جھوٹوں پر، تو جتنا جھوٹ بولتا ہوگا لعنت میں بھی تو اتنا حصہ مل جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پر لعنت کرتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا اس کی تفسیر پہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، تو انہوں نے کہا جب تم اس آیت سے گزرو گے پڑھو گے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اور خدا کی لعنت اور جھوٹوں پہ، اور جب اس آیت کو پڑھو گے کہ اللہ کی لعنت اور ظالموں پہ، تو جو ظلم اگر تم کر رہے ہو اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اس لعنت میں سے تمہیں بھی حصہ مل جائے۔ نہایت شدید چیز ہے لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے اس انسان کے لیے مایوسی ہو۔ اسی لیے مسائل میں فقہا نے لکھا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کسی زندہ کافر پر بھی لعنت نام لے کے نہیں جا۔ زندہ کافر جو ہے نا بش ہے، شرعاً یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ بش پہ اللہ کی لعنت، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ چاہے یہ مسئلہ سمجھ میں نہ آئے، کسی اور اچھے مفتی سے پوچھے گا کہ مفتی صاحب کسی کافر کا نام لے کے اس پہ لعنت کرنا جائز ہے، کوئی فتویٰ نہیں دے گا۔ وجہ اس کی ہے کہ کوئی پتہ نہیں اس کو ایمان کی توفیق ہو جائے اور بننے سے پہلے مسلمان چاہیے۔ اس لیے یہ ہماری یہاں قوم جو نعروں پہ پلتی ہے نا، تربیت تو نہیں نہ ہوتی، تنظیم ہو رہی ہے تحریکوں کے نتیجے، اور تحریکوں میں نعرے ہوتے ہیں، نعروں پہ کوئی قوم کی کوئی کام کرتی ہے، تو ان تحریکوں میں جو نعرے بجتے ہیں اسلام پہ لعنت، اسلام پہ لعنت، کراچی گونج رہا ہوتا ہے، اور بھی کیا نام لیں کی جگہ کا بہرحال چھوڑیے، تو وہ بنیاد یہ ہے کہ اس سے اپنے غصے کا اظہار ہے، اور شریعت کا یہ حکم ختم ہو گیا۔ مسجدوں سے جب ایسی باتیں ہونے لگیں
کیوں کفر از کعبہ برخیزت تجا مانی مسلمان، اگر کعبے سے کفر پھیلنا شروع ہو جائے تو مسلمان کے قدر سے یاد رکھنا کافر پر بھی اللہ نے اجازت دی دی شریعت میں کہ اس کا نام متعین کر کے اس پہ لعنت کی جائے. ہاں یہ ہے ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو، کافروں پہ ہو، جھوٹوں پہ ہو، اور جو مر گیا کفر پہ اس سے ضرورت کے وقت لعنت جائے. مر گیا تو کفر پہ اس کا معاملہ صاف ہو گیا. اسی وجہ سے یزید کے متعلق اختلاف ہے حنفی فقہا میں، جو کہتے ہیں کہ اس کی موت کفر پہ نہیں ہوئی کم سے کم تو کہتے ہیں اس پہ لعنت نہیں کی جا سکتی، اور جو کہتے ہیں کفر پہ ہوئی ہے وہ کہتے ہیں لعنت کی جا سکتی ہے. قرآن پاک میں جہاں یہ آیت آئی ہے دوسرے بارے میں کہ غلانہم اللائنون، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ان کافروں پر پڑتی ہے، اس کی تفسیر نہیں دیکھیے، معارف القرآن ہی دیکھ لیجیے، اس کی شریف صاحب نے یہی مسائل لکھے ہیں جو اپنے آپ سے. اور دوسری چیز جس سے خاص طور پہ بچوں کو بچانا چاہیے، ایک ظلم ہے، اس سے بچوں کو بہت احتیاط سے محفوظ رکھے، اور دوسری چیز حرام مال ہے. یہ حرام مال قبر تک اپنا اثر نہیں ہوگا. دونوں طرح حرام چیز کھلانا یا حرام کے پیسے سے تربیت کرنا، یہ دونوں تباہ کن چیزیں ہیں. اگر کوئی شخص اس کا گوشت گوشت اور ہڈی اور چمڑا اور یہ سب چیزیں حرام کے پیسے سے بن رہی ہیں، کوئی توقع دین کی اور خیر کی نہیں کرنی چاہیے، فضول بات ہے. اپنی صلاحیتیں کہیں اور لگائے. حرام کا پیسہ ایسی چیز ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، اور ناپسندیدگی کی وجہ سے وہ کوئی کام نہیں کرتا. یہ پیسہ کافروں کا اتنا محترم ہے، اللہ کے ہاں کان کھولنے چاہیے. یہ بھی ایک مرض ہے کہ کافروں کا مال ہے، کافروں نے ہمیں لوٹا تھا، اور ہم حکومت برطانیہ اور امریکہ کی جن کی مرضی چرا لیں کہ قیامت میں جب حساب ہوگا تو جو آگرہ دلی بھوپال سے یہ لوٹ کے جائے تھے ہمارا کھاتا اس میں کلیئر ہو جائے. یہ دلائل سنتے ہیں نا جب، کیونکہ لوگ فتوا مسئلہ پوچھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ خدا بندہ وہ اقبال کی بات یاد آتی ہے کہ تفسیر کسی نے بیان کی تو اللہ تعالیٰ اور جبریل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب حیران ہو کے دیکھتے رہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، ہم نے تو یہ بات نہیں کی. تو ان دلائل سے کیا معنی ہیں؟ کافر کا مال بھی محترم ہے. حربی کافر کی بات الگ ہے کہ جو کافر میدان جنگ میں آ گیا ہے، آپ کو مارنا چاہتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے، اس کا مال تو غنیمت میں آ جائے گا. مگر کافر کا مال بھی شریعت نے اجازت نہیں دی. کوئی حد ہے نا صاحب، اخلاقیات ہیں، حدود ہیں، زندگی گزارنی ہے، شخصیت بننی ہے. ایسے تو رہی ہے کہ دین ہماری خواہشات کا نام ہو جائے. گھر میں بیوی بیمار ہے، ڈر رہی ہے، کوئی بیماری نہیں، خوف ہے اس سے کہ باہر سخت اندھیرا ہو رہا ہے، ڈر رہی ہوں، کدھر مجھے چھوڑ کے جاتے ہو؟ وہ کہتا ہے کچھ ہو جائے، آج تو جمعے کی نماز جو ہے نا، جمعہ الوداع ہے، آخری جمعہ، یہ 100 دن میں جا کے مسجد میں ہی پڑھنی. تو یہ کوئی دین نہیں ہے. دین نے بتایا یہ ہے کہ اس کی معذوری ہے، اس کی رعایت کرو اور گھر میں زور پڑھ لو. یہ خواہشات کے مطابق چلنا کوئی دین نہیں. شوہر کہتا ہے اس پیسے کو رکھ لیں، کام آ جائیں گے، یہ گھر بنانا ہے، کچھ کرنا ہے. وہ کہتی ہے نا، گھر بنے نہ بنے حج ضرور کرنا، چاہے قرض لے کے کریں. تو وہ خاتون کے دین پہ عمل تھوڑی کر رہی ہے، وہ تو اپنی خواہش ہے، ایک اس سے عمل ہے. شریعت سے تو یہ بتایا تھا کہ قرض دینا کیوں ضروری ہو گیا، مت تو کر. یہی حال ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو الیاذ باللہ دین بنا لے. پھر جو حرام چیزیں ہیں، حرام کا مال ہے، حرام کا پیسہ ہے، بچنا چاہیے اس سے. کافر کا مال بھی محترم ہے. اس کی مثال دیں قرآن سے.
پڑھا کیجیے، اللہ کی کتاب سے پڑھیے، سے سمجھیے۔ زندگی ہر آدمی کی اصلاح بھی ہوتی رہتی ہے اور اپنے آپ کو آدمی سوچتا رہتا ہے کہ اس میں کیا کمی ہے، پھر موت تک پاک ہو جاتا ہے۔ جنت میں داخلے کے لیے اللہ نے پاک ہونے کی شرط رکھی ہے نا، یہی ہے، صرف ایمان ہی ضروری نہیں، پاک ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر صرف ایمان ضروری ہو تو کوئی بھی آدمی کسی گناہ میں مر جائے تو جنت میں ہی چلا جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ پاک ہونا بھی شرط رکھی ہے، اور پاک کرنا اپنے آپ کو، اپنا تزکیہ، اپنی صفائی، یا تو خود دنیا میں کر جائے یا وہاں مٹی ہے اس سے چڑھا دیں، پاک تو ہونا ہی ہونا ہے۔ پاکیزگی کے علاوہ کام نہیں بنتا، چوائس ہے خود کر لے، سوچے کیا کرنا۔ اس لیے جب اللہ کا ذکر قرآن کے ذریعے کرے گا، یاد کرے گا، اسے تلاوت کرے گا، سوچے گا، پھر ناپاک کیسے رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان عورتوں کے متعلق جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی تھی اور ہجرت کی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا، نکاح کو جو چیزیں توڑتی ہیں اس میں سے ایک دارالحرب اور دارالاسلام ان کا اختلاف بھی ہوتا ہے۔ تو وہ عورتوں کے شوہر کافر تھے، وہ مکہ مکرمہ میں، یہ مدینہ منورہ میں مسلمان، اب ظاہر تنہا زندگی کہاں بسر کرتی، تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا خیال ہوا کہ ان عورتوں سے وہ نکاح کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے، اللہ نے فرمایا تم عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن وہ جو کافروں نے حق مہر ان عورتوں کو دیا تھا نا، پہلے اس حق مہر کو واپس اتنی رقم وہاں بھیجو کہ اپنا حق مہر ادا کرو، ڈبل حق مہر ادا کرنا پڑے۔ اس عورت کے ایمان کی وجہ سے اس کافر کا پیسہ ضائع نہیں کیا جاتا۔ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ نے کافروں کی رعایت کی ہے، ان مشرکین کی جنہوں نے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرنے نہیں دیا، مکہ میں بدترین دشمن تھے اسلام کے، لیکن اللہ نے بتایا ہے کہ ان کافروں کا مال بھی ان تک پہنچا۔ اگر یہاں ان سے شادی کرنی ہے تو دو راحت میں، ایک تو وہ دو جو کافروں نے ادا کیا تھا ان کا کیا قصور ہے، اگر عورت مسلمان ہو گئی اور چلی گئی تو بیوی تو گئے، ان کا کیا قصور ہے کہ ان کا پیسہ ان سے ضائع ہو جائے۔ اتنا بھی مال کا اور کافروں کے مال کا احترام کوئی سکھاتا ہے؟ سوچنا چاہیے اپنے طرز عمل سے کہ جو فون کیے جاتے ہیں، اور یہ نئی اصطلاح اس مرتبہ معلوم نہیں ہوتے، یہ جو کچھ کیا جاتا ہے یہ ان کمپنیز کو جو نقصان ہوگا اور ان کافروں کو جو نقصان ہوگا تو کہیں ایسے نہ ہو کہ قیامت میں اپنی نیکیاں کٹتی چلی جا رہی ہوں یا کچھ اور ہو رہا ہو جو بھی اللہ کے یہاں حساب کتاب ہے۔ مسلمان کیسے کیسے کام کرتے ہیں، کافر کا مال بھی محترم، بچائے اپنی اولاد کو، یہ حرام کا مال صلاحیتیں زنگ لگ جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہیں۔ بچوں کی تربیت میں سب سے بڑی چیز یہ حرام کا مال ہے، اور اگر حلال کے پیسے سے اور حلال چیزوں سے اس کی تربیت ہوگی وہ اپنا اثر مرتب کر کے رہے گا۔ ہو نہیں سکتا کہ پاک مال سے کھلایا جائے اور پاک دودھ سے پلایا جائے اور بڑے ہو کے اللہ کی نافرمانی کی چیزیں کرنے لگے، نہیں ہوتا۔ جس پاکیزگی سے بنا ہے، سیرت جس پاکیزگی سے تعمیر کی گئی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی بھی ویسی ہوتی ہے، خدا چن لیتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے، یہ ناپاک مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور یہ ناپاک اور حرام کے پیسے سے مسجدیں بنانا اور تعلیم اور کیا کیا چیزیں، یہ بڑی سخت پکڑ کی بات ہے، لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ یہ ایسے ہی ہے، اللہ کی نظر میں تو مال گندا ہے نا، ناپاک ہے، اور اس گندگی کو خدا کو تحفے کے طور پہ دینا کہ خدا یہ رکھ لیجیے،
اپنے شہر کے میئر کو اور اپنے علاقے کے پارلیمنٹیرین کو کوئی گندگی کا ٹوکرا اٹھا کر بھیج دے کہ ہماری طرف سے تحفہ ہے کہ کیا ہو؟ تو یہ حرام مال اللہ کو دینا، اللہ کو پیش کرنا. اسی لیے بعض فقہا نے لکھا ہے کہ حرام مال سے خیرات کر کے اس پہ ثواب کی امید رکھنا کفر ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اتنی ناپاکی ہوئی. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب آدمی حرام اور حلال کے مسائل کو پہچانے گا تو اپنی لمٹ رکھے گا، اپنی خواہشات سے کنٹرول کرے گا، سوچے گا کہ مجھے کتنا خرچ کرنا ہے، کتنا بچانا ہے، کیا چیز میں کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا. تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ معاشرے میں امن قائم ہوگا، اطمینان ہوگا، لوگوں کے مال ایک دوسرے سے محفوظ رہیں گے، لوگوں کی جانیں ایک دوسرے سے محفوظ رہیں گی. اس لیے یہ جو بچوں کی تعلیم اور تربیت ہے اس میں تو خاص اہتمام اس چیز کا کرنا چاہیے کہ کہیں ایسے نہ ہو کوئی غلط چیز آ جائے. اللہ کا ذکر جن چیزوں کے ذریعے سے ہوتا ہے قرآن پاک، اس کی بات تھی کہ جو آیات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں ان کو پڑھے، سورہ اخلاص کو پڑھتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لے، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے تو میرے دائیں ہاتھ کی طرف سے جنت ہے، اس میں چلا جائے. اس لیے کہ اللہ کی توحید کا ذکر ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ وہ سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی سورت ملاتے تھے پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ یہ سورہ اخلاص پڑھ دیتے. تو لوگوں نے کہا یہ عجیب بات ہے، 2 سورتیں پڑھتے ہو، ایک سورت تو کوئی جو ملانی ہے اور اس کے بعد سورہ اخلاص بھی پڑھ دیتے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات جب رکھی گئی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے یہ سورت بہت ہی اچھی لگتی ہے. تو آپ نے دوسرے لوگوں کو کہا کہ اسے بتا دینا کہ اس کی وجہ سے اللہ کو بھی یہ بہت اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس شخص سے محبت ہے. اس لیے کہ اس نے اس صورت کو محبوب جانا جس میں اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا تذکرہ. اسی طرح اور بھی چیزیں ایسی اثار ثواب ہے. قرآن پاک کو پڑھ کے امت میں جو لوگ گزر گئے ہیں ان کو اثار ثواب کرنا یہ بھی مستقل معمول رہا ہے بزرگوں کا، اس سے بھی عمل ہونا چاہیے. تو الغرض اللہ کی یاد کے لیے جو مؤثر ترین چیزوں میں سے دوسری چیز تھی وہ کلام پاک ہے کہ اللہ کے کلام کو کثرت سے پڑھے اور سمجھے. اور یہ پڑھنے سے بھی کہیں آگے کی بات ہے. اللہ نے فرمایا کرام بررہ، اور اس نے ہماری کتاب کو سمجھا ہم اسے بڑی عزت والے فرشتوں کے ساتھ رکھیں گے. اسی لیے قرآن پاک میں بار بار آتا ہے املا قلوب اقفالها، کیا لوگوں تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ کیوں نہیں سمجھتے تم ہماری کتاب؟ کیا اللہ کی طرف سے کوئی ایسی چیز آ رہی ہے کہ تم خدا کی کتاب کو نہ سمجھو؟ مہر لگتی. سمجھنا چاہیے، جا کے پڑھنا چاہیے. اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی وقت ایسا نکال لینا چاہیے جس میں قرآن پاک کی باقاعدہ تعلیم ہو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کیا ہلکے ہوا کرتے تھے، وہ 5-5 10 آپس میں بیٹھ جاتے تھے اور ایک دوسرے کو قرآن پاک سناتے تھے کہ اگر کہیں کوئی غلطی ہے تو اصلاح ہو جائے، اور آیات کی تفسیر جا کے پوچھا کرتے تھے. وہ خود الگ تھے، انہیں ترجمے میں کیا تھا انہیں سمجھ نہیں آتی تھی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ پوری کر دی اور انہوں نے دعوت کی اپنے دوستوں کی اور بڑے خوش تھے، کہنے لگے سورہ بقرہ سمجھ میں آ گئی بھائی پارے قرآن پاک کے. تو لوگوں نے کہا کتنے عرصے میں؟ کہنے لگے 8 سال لگ گئے. تو لوگوں نے کہا بڑے مبارک ہو، تمہارے والد عمر رضی اللہ عنہ کو تو 12 برس لگ گئے تھے، پھر انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا. یہ نہیں ہے کہ وہ عربی کی گرامر کوئی دیکھتے رہتے تھے، وہ پوچھتے تھے کہ اللہ نے اس آیت میں کہا کیا، خدا کا مقصد کیا، اس سے کیا حکم نازل ہوتا ہے، مجھے کس طرح اس پہ عمل کرنا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں بس پڑھتے تھے،
اور پھر ان میں جو عمل والی چیز ہوتی تھی اس پہ عمل کرتے تھے، پھر حاضر ہوتے تھے، پھر 10 آیتیں کا سبق لے لیتے تھے، پھر جو عمل کرنا تھا کرتے تھے۔ اللہ نے ایک ایک چیز کے متعلق کہا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے، اور قرآن پاک نے ایسی عجیب بات کہی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ دل کو بچاؤ گناہوں۔ اس آیت پہ کوئی عمل کر لے تو دنیا آخرت سمجھ جائے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ سچی گواہی کو نہ چھپانا، اور اگر کوئی آدمی سچی گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہگار ہو جائے گا، اور جب دل گناہگار ہو جاتا ہے پھر سارا جسم گناہگار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغۃ، لوگوں انسان کے جسم میں ایک مٹھی بھر گوشت ہے، اور جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، یاد رکھنا وہ دل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار دل کا ذکر کیا ہے کہ اپنے دل کو ٹھیک رکھو، اسے گناہگار نہ ہونے، کیونکہ اس کے گناہ پھر سارے جسم میں گردش کرنے لگیں گے، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، نظر بھی، ہر چیز گناہگار ہوگی۔ اور یہ دل اللہ کا ذکر پہلا مرحلہ جو چل رہا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو زنگ لگ جاتا ہے اس زنگ کا کوئی علاج بھی ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ قرآن میں آیا نا بروانا علی قلوبہم، اللہ نے کہا کہ دلوں کے زنگ چڑھ گیا۔ تو آپ نے فرمایا دو چیزیں ہیں جو دلوں کے زنگ کو دور کر دیتی ہیں۔ ایک تو موت کو کثرت سے یاد رکھا کرو کہ مرنا ہے، خدا کے یہاں جانا ہے، جواب دینا ہے اللہ کے یہاں۔ اور دوسرے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی تلاوت کثرت سے کرنا یہ دل کے زنگ کو دھو دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے۔ قرآن میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے متعلق کہا ہے کہ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے سارا جسم گناہگار ہو گیا۔ تو اللہ کے ذکر میں سب سے پہلی چیز تو نماز تھی، اور دوسری چیز قرآن پاک کی تلاوت کی، تیسری اور آخری چیز انشاءاللہ کل کریں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرا حصہ اس کا کہ انسان کی تربیت کیسے ہو، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔